ایک پرانے اور چھوٹے سے گھر میں جس کی چھت بھی ٹپکتی تھی، ایک بیوہ خاتون اپنے 4 سالہ بیٹے علی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس خاتون کا نام فاطمہ تھا اور اس کی زندگی کا محور صرف اس کا بیٹا علی تھا۔ اس کا شوہر کچھ سال پہلے ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا اور تب سے فاطمہ نے محنت اور مشقت کو اپنا مقدر بنا لیا تھا۔ وہ غریب تھے اور ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے جس کا مالک ایک بے رحم شخص تھا جو ہمیشہ کرائے کے لیے تنگ کرتا تھا۔ فاطمہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگاتی اور برتن صاف کرتی تاکہ اپنے اور اپنے بیٹے کا پیٹ پال سکے۔ اس کا ننھا بیٹا علی ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، چاہے وہ کسی کے گھر کام کرنے جا رہی ہو یا کہیں اور۔ علی ایک معصوم اور پیارا بچہ تھا جس کی دنیا اپنی ماما کی آغوش تک محدود تھی۔ جہاں بھی وہ دونوں جاتے، علی کی نظریں کسی نہ کسی نئی چیز پر پڑ جاتی۔ اگر اسے کوئی خوبصورت کھلونا نظر آتا تو اس کی معصوم آنکھوں میں ایک چمک آ جاتی۔ امی، وہ دیکھیں کتنا پیارا کھلونا ہے، وہ اپنی ماما کو دیکھ کر کہتا۔ فاطمہ کا دل اپنے بیٹے کی اس خواہش پر پگھل جاتا، لیکن اس کی بے بسی اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ وہ صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، بیٹا، ہم جب واپس آئیں گے تو اس کو دیکھ کر جائیں گے۔ گھر واپس آ کر جب کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہوتا تو فاطمہ اکیلے میں روتی۔ اس کے آنسو اس کی بے بسی اور غربت کی داستان سنا رہے ہوتے۔ وہ دن بھر تھکن کے بعد راتوں کو سوتی نہیں بلکہ پڑوسیوں کے کپڑوں کی سلائی کرتی تھی تاکہ کچھ اضافی پیسے کما سکے جو اس کے بیٹے کے پیٹ کے لیے کافی ہوں۔ ایک دن علی کی ماما کسی امیر گھرانے میں کام کر رہی تھی۔ وہاں علی کی نظر ایک قیمتی کھلونے پر پڑی۔ علی کا دل چاہا کہ اس کھلونے سے کھیلے۔ علی ابھی اس کھلونے کو پکڑنے ہی والا تھا کہ ماما نے علی کو منع کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو دلا دوں گی۔ پر پتہ نہیں کیوں امی کبھی اس کھلونے کو اور کبھی علی کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ جب علی نے ماما کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، ماما، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، وہ آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے۔ مگر علی شاید سمجھ گیا تھا کہ ماما وہ کھلونا نہیں خرید پائیں گی، وہ بہت قیمتی ہے اس لیے رو رہی ہیں۔ خیر، اس دن کے بعد علی نے ماما کو دوبارہ کسی کھلونے کے بارے میں نہیں کہا، لیکن ظاہر ہے علی ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اگرچہ وہ کہتا نہیں تھا مگر کھلونوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح ایک گھر میں اپنی ماما کے ساتھ تھا کہ اس کی نظر ایک کھلونے پر پڑی۔ وہ بہت اچھا تھا۔ علی کی نظر اس پر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اسی دوران ماما کی نظر علی پر پڑ گئی۔ علی کو اس طرح حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہوا دیکھ کر اس سے اپنے آنسو روکے نہیں گئے۔ اسی دوران علی نے اپنی کھلونوں کی دنیا میں گم رہتے ہوئے اسی کھلونے کا ماما سے کہہ دیا۔ ماما نے پیار کرتے ہوئے کہا کہ آج شام ہم یہ خرید لیں گے۔ شام میں علی ماما کے پاس بیٹھا تھا کہ اس نے دیکھا اس کی ماما کا سر جھکا ہوا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ علی کا ننھا دل بے چین ہو گیا۔ اس نے اپنی ماما کا ہاتھ پکڑا اور پوچھا، امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کیا میں نے کوئی غلطی کی ہے؟ فاطمہ نے جلدی سے آنسو پونچھے اور مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، میری آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا۔ لیکن علی سمجھ گیا تھا کہ ماما کے آنسو اس کی خواہشات کی وجہ سے بہہ رہے ہیں۔ اگلے دن جب علی کی ماما کام پر گئی ہوئی تھی، علی چپکے سے گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنے محلے کے ایک مشہور اور بوڑھے ڈاکٹر کے کلینک کی طرف چل پڑا۔ ڈاکٹر صاحب علی کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ علی بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، ڈاکٹر انکل، مجھے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پیار سے اس کا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، جی بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ علی نے ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ پکڑا اور بولا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ میرا علاج کر دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب نے علی کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، میں نہ صرف آپ کا علاج بلکہ اس علاج میں شامل تمام دوائیاں بھی آپ کو مفت دوں گا۔ آپ بتاؤ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر انکل، میرا دل خراب ہو گیا ہے، آپ اسے میرے سینے سے نکال دیں۔ ڈاکٹر صاحب چونک گئے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟
علی کی آنکھیں جھلک پڑیں اور وہ بولا، ڈاکٹر صاحب، جب میں کسی امیر بچے کے پاس کوئی اچھا کھلونا دیکھتا ہوں تو میرے دل میں اسے پانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر میں وہ خواہش اپنی امی کو کرتا ہوں اور وہ مجھے وہ کھلونا نہیں دلا پاتی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ غریب ہے اور وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ چھپ چھپ کر روتی ہیں۔ علی نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر میرا دل ہی نہیں ہوگا تو اس میں کوئی خواہش بھی نہیں آئے گی۔ جب کوئی خواہش نہیں ہوگی تو میں امی سے کوئی فرمائش نہیں کروں گا اور میری امی کو میرے لیے رونا نہیں پڑے گا۔ ڈاکٹر انکل، آپ میرا دل تبدیل کر دیں گے نا؟ ڈاکٹر صاحب مسلسل علی کو دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے ننھے علی کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ غربت کی وجہ سے کس قدر بوجھ محسوس کر رہا ہے۔ اس دن کے بعد سے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف فاطمہ اور علی کی مالی مدد کی، بلکہ علی کی معصومیت اور بے لوث محبت نے پورے محلے والوں کے دل کو چھو لیا۔ سب نے مل کر فاطمہ کی مدد کرنا شروع کر دی اور یوں ننھے علی کی بے لوث قربانی نے ان کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن روشن کر دی۔